ایک حدیث تحریر فرمائی ہے کہ حضرت سیدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جنازہ جب لے جایا گیا تو اسے رکھا گیا. حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ نے زمین کو، قبر کو مخاطب کیا اور کہا کہ قبر تم جانتی ہو آج کون آیا ہے. اور پھر انہوں نے مناقب بیان کیے صاحبزادی صاحبہ کے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور یہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی والدہ ہیں. تو ان کا خیال کرنا ہے، اور ان کے عزت اکرام وغیرہ کے سارے جملے انہوں نے دہرائے. تو آگے قبر سے آواز آئی اور قبر نے کہا کہ یہاں پر کوئی حسب و نسب مطلوب نہیں ہے. اگر وہ زندگی میں اچھے اعمال کرتی رہی ہیں تو انہیں اللہ جزائے خیر دے گا، اور اگر انہوں نے کوئی برائی کی ہے تو پھر جو ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ کریں گے. یہ سب حدیث نقل کر دیا انہوں نے، اس کا خلاصہ ہی ہے، اور یہ سب کا سب جھوٹ ہے. تو ایک لفظ اس میں سچا نہیں، سب گمراہ کن باتیں. حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ پتہ نہیں جنازے میں بھی تھے کہ نہیں تھے، کہ جنازہ تو مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اور صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کس کی اتنی ہمت اور جرت تھی کہ یہ بات کرتا. سب جھوٹ ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے فرمایا کہ آج دوست کو دوست سے ملا دو، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور قبر شریف سے یہ آواز آئی. یہ بہت سی ایسی غلط چیزیں ہیں جو رازی نے اپنی تفسیر پہ بھی لکھی ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رازی کاش قرآن کی تفسیر نہ لکھتے، کچھ اور اچھا کام کرتے. جن لوگوں نے بھی رازی کی تفسیر کبیر پڑھی ہے ان سے پوچھیے کہ کیسی کیسی گپیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے رازی کی تفسیر کبیر کا حوالہ دینا کوئی حوالہ نہیں مانا جاتا اہل علم میں. ہاں بس نام بڑا ہے تو لوگ دب جاتے ہیں کہ رازی نے یہ بات لکھی ہے، ورنہ کچھ نہیں. حدیث میں 0 0 ہیں رازی. تو رازی نے بھی ایسی باتیں لکھی. یہ جو آپ نے روایت لکھ کے بھیجی ہے یہ درۃ الناصحین ایک کتاب ہے، اور عثمان بن حسن نے لکھی ہے. واعظ تھے یار، واعظ نصیحتیں کرتے رہتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جانا، عجیب و غریب قصے سنانا جن سے عورتیں اور بچے متاثر ہوں اور روتے رہیں بیٹھ کے. بس ان کے ہاں دین کی بنیاد یہ تھی. ہم 1000 بار ایسے اسلام سے بیزار ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ جس کی دعوت کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑے. سچائی ختم ہو گئی ہے، کتاب و سنت ختم ہو گئی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ان میں اثر نہیں رہا. سیدھی طرح یہ کہیں کہ لوگوں میں ڈرامے کرنے ہیں اور خود پڑھنا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرنا، اس میں پھر دقت ہوتی ہے نا. لوگ زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں، اوقات تو سارے پیری مریدی میں ضائع کر لیتے ہیں. تو پھر سب پڑھیں کہاں بیٹھ کے کہ کسی کو بتا سکیں کہ یہ روایت نہ بیان کرو. جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب یہ صراحتاً جھوٹ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صاف جھوٹ، کوئی اس کی اصل نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ تھیں، اور شاید ضحاک نام تھا، کوفہ میں. تو وہ بہت کمال کا واعظ کرتے تھے. عورتیں جاتی تھیں، روتی رہتی تھیں، بہت حال ایک ان پہ طاری تھا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی تھیں کہ فلاں مسئلہ کیا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ بیان فرماتے کہتی نہیں، پہلے اس سے پوچھ کے آؤ، اس جیسا آدمی کوئی نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ جاتے تھے، والدہ کے حکم میں پوچھ کے آ جاتے تھے. تو وہ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے حضرت آپ تو خود مجتہد اتنے بڑے آدمی، مجھ سے فرمایا والدہ کہتی ہیں. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے مسئلہ پوچھا والدہ کے کہنے پہ، تو وہ کہنے لگے ضحاک کہ حضرت اس مسئلے کے تو مجھے خود پتہ نہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں، والدہ تو آپ کا حوالہ دیتی ہیں، تو میں کیسے جا کے کہوں کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے یا یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو ابو حنیفہ، تم مجھے یہ مسئلہ بیان کر دو، میں پھر لوٹا دیتا ہوں، پھر والدہ کو کہنا کہ میں نے بیان کیا. تو اس لیے یہ قصے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ سب لوگ علم کے ناآشنا ہوتے ہیں، کورے ہوتے ہیں، جہالت سے بھرے ہوئے. سب سچ جھوٹ جو روایت آئی بیان کی کہ کسی طرح لوگ متاثر ہو جائیں.